نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 89ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سن 9 ہجری کے کون کون سے اہم واقعات تھے، اور ساتھ ہی اختتام میں یہ بھی بتایا کہ پھر وہ جو وفود تھے وہ جوک در جوک، فوج در فوج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، مشرف با اسلام ہو رہے تھے، دائرہ اسلام میں آ رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ بالخصوص سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد سے لے کر پورا یہ سن 9 ہجری کا سال اور سن 10 ہجری کا بھی کچھ ابتدائی حصہ اسی طریقے سے مختلف واقعات پیرلل چلے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ چلے ہیں، جس میں وفود کی آمد ہوتی گئی اور وہ مسلمان ہوتے گئے۔ تو ہم آج کی اس قسط میں کچھ اہم وفود کا ذکر کریں گے، کچھ اہم واقعات آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جس وفد کا ذکر کرتے ہیں وہ وفد عبد القیس ہے۔ سن 9 ہجری میں یہ وفد دوسری بار آیا تھا، اور پہلی بار سن 5 ہجری میں بھی آیا تھا، تو 13-14 افراد اس کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن سن 9 ہجری میں بالکل یہ مکمل تیاری سے آیا، اور ان کے سربراہ جو تھے وہ الاشج الاسری تھے۔ تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات بھی کی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ دوسری بار جب یہ آئے تھے تو ان کی تعداد 40 تھی، اور اس کے بعد یہ پہلے اس سے نصرانی تھے، نصرانی کے بعد یہ سارے مسلمان ہو گئے، اور ان کا اسلام بہت خوب رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الاشج الاسری بے حد پسند آئے، اور دو بڑی بنیادی وجوہات تھیں کہ دور اندیش تھے، بردبار انسان تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور خود بیان کیا کہ ان کی دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اگر دور اندیش اور بردبار ہو، عقل مند ہو، تو یقینی طور پہ اللہ بھی اس شخص کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وفد تھا جو کہ وفد دوس کے نام سے ہے۔ یہ وفد سن 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ آیا تھا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے واقعات چل رہے تھے، ہم نے گزشتہ قسطوں میں آپ کو بتایا ہے۔ تو اس قبیلے کا جو سربراہ تھا وہ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ہی وہ سمجھیں کہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ کی بہت ساری غزوات اور فوجی مہمات چل رہی تھیں، لیکن پیچھے یہ وفود آتے تھے اور یا تو مسلمان ہو جایا کرتے تھے یا رسول اللہ سے ملاقات کے متمنی تھے۔ تو یہ حضرت طفیل بے حد متمنی تھے کہ ملاقات ہو جائے اپنے قبیلہ دوس کے حوالے سے، اور پھر صورتحال یہ ہوئی کہ ان کی ملاقات خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اور وہ اس طرح ہوئی کہ یہ مسلمان ہو کے چلے گئے تھے۔ پھر اپنے ایک قبیلے میں جب گئے، اب دیکھیں یہ قبیلے کے سردار ہیں، لیکن جب قبیلے میں جا کے وہی دعوت اسلام دے رہے ہیں تو سرداری بھی نہیں چل رہی وہاں پہ، یعنی لوگ اتنے زیادہ بت پرستی کے حامل ہو چکے تھے کہ وہ اسلام کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ بیچارے بڑے مایوس ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب دوبارہ حاضر ہوئے تو اتنے مایوس تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بس بد دعا کر دیجئے میرے قبیلے کے لیے، وہ تو میری بات ہی نہیں مان رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حوصلہ دیا، بد دعا کے بجائے دعا کی کہ یا اللہ ان کے قبیلے کے لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ کے رسول کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ پھر جب حضرت طفیل واپس گئے اپنے قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کے پاس، پھر وہاں پر اسی سن 7 ہجری میں انہوں نے دوبارہ تبلیغ کی، تو الحمدللہ اب لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، اور پھر یہ نبی کی خدمت میں آئے۔ تو یہ خیبر میں ملے تھے نبی سے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، فضوہ بن عمر جزامی یہ ایک پیغام رساں تھے۔ اب یہ قبیلہ نہیں ہے، لیکن حضرت فضوہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ فوجی تھے، جرنیل تھے، گورنر تھے، علاقہ ان کو ملا ہوا تھا جنوبی اردن کا۔ کس نے بنایا تھا؟ رومیوں نے، روم کے گورنر تھے۔ تو عرب کے علاقوں میں بھی روم کا راج چلتا تھا، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں پر گورنر بنا رکھا تھا۔ بڑے ماہر جنگجو تھے، لیکن جنگ موتا جو سن 8 ہجری میں ہوئی، گزشتہ قسطوں میں ہم نے ذکر کیا، تو مسلمانوں نے جو جوہر دکھائے تھے، اللہ اکبر، 2 لاکھ کے لشکر کے آگے مسلمان صرف 3000 تھے۔ اب دیکھیں یہ چیز ایسی متاثر کر گئی کہ آج کی تاریخ میں بھی ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں 2 لاکھ لوگ اور سامنے 3000 مسلمان۔ تو اس وقت جرنیلوں پہ، گورنروں پہ کیا گزری ہوگی جب انہیں یہ اطلاعات ملی کہ وہاں پھر ایسا مقابلہ کر کے نکلے حضرت خالد بن ولید، اور سب نے بہترین مقابلہ کیا کہ آپ دیکھیں حضرت جعفر طیار جو ہیں وہ تو امر ہو گئے، ان کی تو مثال آپ کو ملے گی نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں
کہ یہ جو خالد بن ولید ہیں، حضرت جعفر طیار ہیں، حضرت علی ہیں، یا حضرت زید بن حارثہ ہیں، ابن رواحہ ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے نام اور شجاعت کی وہ مثالیں کہ آج کی تاریخ میں جو مسلمان ممالک ہیں وہ اپنے اسلحے کے نام ان پر رکھتی ہیں. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں، میزائلوں کے نام، ٹینکوں کے نام ان کے ناموں سے منسوب کر دیے. تو یہ ایک بڑی آنر کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے. یہی ہوا ناظرین کرام کہ یہ حضرت فضوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے واقعات سننے کے بعد اتنے پختگی انہوں نے دیکھی اسلام کی، تو یہ مائل ہو گئے، قائل ہو گئے، اور یہی ہوا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے جانب اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دے دی، اور ساتھ ہی تحفے میں ایک سفید خچر بھی بھجوایا. لیکن رومیوں کو پتہ لگ گیا، کیونکہ پورا ایک سسٹم تھا ان کا، اور اس نظام کے تحت جب یہ اطلاعات روم تک پہنچی تو انہیں بڑا برا لگا. پہلے تو انہوں نے اپنے ہی گورنر کو، حضرت فروا کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا کہ جی آپ مسلمان کیسے ہو گئے. پھر انہیں آپشن دیا کہ یا تو آپ اس بات کا انتخاب کر لیں کہ مرتد ہو جائیں، یعنی اسلام سے ہٹ جائیں، یا پھر ہم آپ کو مار دیں گے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے اسلام کا وہ جذبہ کہ انسان جب سچا مسلمان ہوتا ہے تو پھر وہ موت کے آگے بھی اپنا سر نہیں جھکاتا. کوئی انہوں نے مصالحت یا کوئی بھی یہ کہہ لیں کہ ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کو آپ کہیں کہ اس وقت وقتی طور پہ جی یہ کام کر لیا. نہیں، انہوں نے بالکل واضح کہا حضرت فضوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے قتل کرتے ہو تو کر دو، لیکن اب میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میں یہ جان چکا ہوں کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، یعنی اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سچا دین ہے. میں سچے دین پہ اگر قتل بھی ہو جاؤں، مر بھی جاؤں، تو میرے لیے یہ شہادت کا رتبہ ہوگا، اور اللہ نے بڑا انعام رکھا ہے. لہٰذا انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی شہادت بڑی دردناک ہے. فلسطین میں افرا نامی ایک چشمہ ہے، وہاں سے پانی تھا، تو فلسطین ان کو پھر بلایا گیا قیدی بنا کے، اور وہاں پر انہیں سولی پہ لٹکایا گیا، پھانسی دی گئی. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی شہادت بہت اعلیٰ شہادت ہے کہ اس طرح ایمان پہ قائم رکھنا اپنے آپ کو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام وفد صدا ہے. یہ وفد بھی 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی حنین کے واقعے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبیلے کی جانب 400 مسلمانوں کو ایک مہم کے لیے بھیج دیا. یمن کے پاس ان کا ایک قبیلہ تھا. تو اب اس قبیلہ صدا کے ایک صاحب تھے جو کہ حضرت زیاد بن حارث ہیں، انہیں اس بات کا علم ہوا تو یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اب اپنا قبیلے کے لوگ بھی رشتہ دار ہیں، تو دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، وہ جو لشکر بھیجا ہے وہ تو ختم ہی کر دے گا قبیلے کو، اور وہ ابھی بالکل ہدایت سے دور ہیں، تو آپ مجھے موقع دیں، لشکر کو روک لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع دیا، کیونکہ وہ قوم کے ضامن بن کے آئے تھے کہ میں اپنی قوم کی ضمانت لیتا ہوں، ان میں جا کے میں جو ہے نا بات کروں گا. تو یہ لشکر وادی قنات پہ رک گیا، ورنہ یہ لشکر چلا جاتا تو پھر نہ جانے کیا ہوتا. اس کے بعد حضرت زیاد اپنی قوم میں واپس گئے، انہیں ترغیب دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بتائے، اور الحمدللہ ان کی قوم کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان کی ہدایات اور ان کی تبلیغ کی روشنی میں، اور پھر اسلام وہاں پر پھیل گیا. اور یہی وہ قبیلہ ہے کہ جب حجۃ الوداع کا موقع ہوا تو ان کے کافی لوگ، 100 سے زائد لوگ وہاں پر شریک ہوئے، یعنی حج بھی ادا کیا. اس کے بعد قاب بن زہیر بن ابی سلمہ، یہ شخص بھی ناظرین کرام تاریخ اسلام میں اپنی ایک ایسی معرفت رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دیکھا تو نہیں، لیکن سنا بہت تھا. اس لیے سنا تھا کہ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یا جب ہجرت بھی کر گئے تھے، تو یہ بڑا زبردست شاعر تھا، اور اس کا پورا خاندان، مطلب آپ سمجھیں یہ ادبی گھرانہ تھا، سبھی شاعر تھے، اور اپنے خاندان کے یہ چشم و چراغ تھے، اور بڑے عرب کے عظیم ترین شاعر سمجھے جاتے تھے. تو اپنی شاعری کے ذریعے بالخصوص ان سے اس وقت جو مشرکین تھے، قریش کے لوگ تھے، وہ رسول اللہ کے خلاف شاعری کرواتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ توہین کے زمرے میں باتیں آتی ہیں. تو بہرحال ان کے بارے میں یہ تھا، جب مدینہ سے مکہ پہنچے اور مکہ فتح ہو رہا تھا، فتح مکہ کے دن یہ اعلان تھا ان کے بارے میں کہ جہاں ملے انہیں قتل کرنا ہے، لیکن یہ بچ نکلے تھے. اب جب یہ بچ نکلے تھے تو غزوہ طائف سے جب واپس ہوئے تو ان کے بھائی اور ان کی ملاقات ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد فوراً سے پھر غزوہ حنین اور پھر غزوہ طائف. تو غزوہ طائف کے بعد ان کے بھائی اور ان کی ملاقات ہو گئی، کیونکہ یہ بچ کے غالباً طائف ہی چلے گئے تھے. وہاں ان کے بھائی نے سمجھایا کہ ابھی بھی وقت ہے، تم قتل تو کر دیے جاؤ گے، بالآخر اسلام جس طرح پھیل رہا ہے، اور تمہارے بارے میں اللہ کے نبی کا واضح حکم ہے کہ جہاں ملے قتل کر دو، تو اس لیے تم بچو گے تو نہیں. لیکن میں نے اسلام کو بڑا اچھا پایا ہے، اور رسول اللہ بہت ہی رحم دل ہیں، تو بہتر ہے کہ تم فوراً سے بیشتر
اسلام قبول کر لو۔ ان کے بھائی اور ان کے درمیان یہ خط و کتابت چلی۔ اچھا، یہ کوئی ایک دفعہ کی نہیں ہے بات، یہ ٹھیک ٹھاک ان کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا۔ بالآخر یہ مان گئے اس بات پہ اور یہ سمجھ گئے کہ ہاں بچوں گا تو نہیں، زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ایک نہ ایک دن میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ لہٰذا جوہینہ کے ایک آدمی کے گھر یہ مہمان ہوئے۔ جوہینہ ایک قبیلہ تھا اور پھر یہ مدینہ آ چکے تھے، خاموشی سے یہ مدینہ آ گئے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا اور نماز کی ادائیگی میں شریک ہو گئے۔ اب رسول اللہ نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، بہت سے صحابہ نہیں جانتے تھے، نام کا ذکر نہیں ہوا، نام کے حوالے سے بے شک جانتے تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد اپنا انہوں نے تعارف نہیں کرایا۔ نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، ہاتھ پکڑ لیا، بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہو، میں تو نہیں جانتا تمہیں۔ تو انہوں نے بتایا میں کعب بن زہیر ہوں۔ تو جب نام بتایا تو ایک صحابی تھے انصاری، اب بہت سے صحابہ نے دیکھا نہیں تھا ان کو کیونکہ یہ مکے کے تھے، تو انصاری صحابی جو تھے انہوں نے فوراً بس سامنے تلوار ہوتی تو وہ شاید سر اڑا دیتے ان کا، اتنا لوگ ان سے بدظن تھے یا اتنا ان کے خلاف تھے کہ کعب بن زہیر جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی توہین نظمیں لکھ کے کرتے ہیں، شاعری میں کرتے ہیں اور پھر اس پہ کہے لگتے تھے۔ تو میرا اور آپ کا ایمان بھی جو ہے وہ اس وقت جب یہ سوچے گا کسی ایسے آدمی کے بارے میں تو ہمارا بھی دل چاہے گا کہ ہم اس کا خاتمہ کر دیں کہ میرے نبی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ چونکہ مسلمان ہو گئے تھے، اللہ سے توبہ کر لی تھی، لیکن رسول اللہ سے معافی کے طلبگار تھے اور یہ فوراً جیسے ہی صحابی آگے بڑھے تو اللہ کے نبی نے ان کو روکا، کیونکہ وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے موقع دیں، میں تو ان کی گردن اتارنا چاہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ رحم دل ہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اپنی تمام حرکتوں پہ بڑا نادم ہوں، شرمندہ ہوں، آپ بس مجھ پہ رحم فرمائیں کہ پچھلی باتوں سے مجھے دستبردار کر دیں اور بس میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ دل دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ میرے اور آپ کے بارے میں کوئی شخص سالوں برائی کرے اور شاعری کی زمرے میں کرے، یعنی شاعری سن کے، شاعری کے زمرہ آپ میں سمجھا دوں کیا ہوتا ہے کہ لوگ سن کے پھر کہا بھی لگاتے ہیں اور لوگ ان اشعار کو زبان زد عام کر دیتے ہیں، یعنی بچہ گلی کے نکڑ پہ جا رہا ہے، گلی کوچوں سے جا رہا ہے تو وہی شعر دہرائے گا، تو جیسے نعرے لگتے ہیں کسی کو چڑھانے کے لیے، تو کتنا برا لگے گا ہمیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور اب تاریخ اسلام میں یہ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی کا یہ وہ طور طریقہ ہے جو عام فطرت انسانی سے ہٹ کے ہے، اس کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے، یعنی ایک عام انسان جو ہے، نارمل انسان، وہ نہیں کبھی بھی برداشت کر پائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ ان کی سمجھیں کہ وہ درس تھا، یہ وہ ان کی تربیت تھی اس وقت مسلمان صحابہ کو، اور آج بھی تمام قیامت تک قائم رہنے والے انسانوں کے لیے تربیت ہے کہ اس طرح آپ نے برداشت رکھنی ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہو اور اس وقت آپ بدلہ نہ لیں تو سامنے والے پر، اس کی نسلوں پہ واقعی ایک بڑا رعب تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک ایسے ان کے دلوں میں محبت بیٹھ جاتی ہے کہ وہ پھر کبھی بھی آپ کی الفت اور وفاداری سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور وفد ہے، وفد عذرہ۔ یہ وفد سفر 9 ہجری میں مدینہ آیا اور یہ 12 آدمیوں پہ مشتمل تھا، اس میں حمزہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا جی ہم بنو عذرہ سے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور یہ بھی بتایا کہ ہم وہ لوگ ہیں، یعنی یہ بڑا پرانا قبیلہ تھا لیکن اب اس کے لوگ کم ہو گئے تھے، اتنا معروف نہیں رہا، تو بنو خزا اور بنو بکر کو انہوں نے مکے سے نکالا تھا، پھر بنو خزا اور بنو بکر آپس میں لڑتے تھے، تو یہ بڑا پرانا قبیلہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد سے، جو ہم نے ابتدائی قسطیں رحیق المختوم کی آپ کو بتائی ہیں، غالباً اس میں کہیں اس کا ذکر ہوا ہو، تو جب اس کے لوگ آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اندر سے وہ قبیلے نکلے ہیں، ہم اتنے پرانے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں جب سوچا، دیکھا، قرابت داریاں بھی، پرانے رشتے اجداد سے ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا، اور یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ملک کے فتح کی بشارت دے دی کہ ملک شام جو ہے مسلمان فتح کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کا جو اسلام تھا اس کو قبول کر لیا، یہ سب لوگ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ کچھ چیزوں پہ ان کو ہدایت دی گئی، جس میں یہ تھا کہ کاہنہ عورتوں سے سوال نہ کیا جائے، اور حالت شرک میں
ذبح نہ کیا جائے اور اس طریقے کی جو باتیں تھیں، کچھ ہدایات دے دیں جو ان کے قبیلے کی پرانی رسومات تھی، تاکہ اس سے ان فرسودہ رسومات کو آپ لوگ چھوڑ دیں۔ پھر ایک وفد ہے ناظرین کرام، اس وفد کا نام تاریخ میں وفد بلی ہے، اور یہ ربیع الاول سن 9 ہجری میں مدینہ آیا اور اسلام سے وابستہ ہو گیا، قبول کر لیا۔ 3 روز وہاں پہ انہوں نے قیام کیا، اور اس وفد کے جو بڑے تھے وہ ابو الزبیب تھے۔ کچھ سوالات کی یہ تاریخ میں ملتے ہیں، معمول کے مطابق کچھ ایسے سوالات تھے جس میں اچھے اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا اس کے جواب۔ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کوئی بھی چیز کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ جی اگر ہمیں کوئی چیز کہیں سے مل جائے پھر اس پہ ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بکری کا ذکر کر کے کہ ہاں اگر تمہیں ایسی کوئی بکری مل جاتی ہے تو پھر وہ تمہاری ہو گئی، اور اگر کوئی اس کا آ جاتا ہے مالک اور واضح ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی ہو گئی۔ تو اس طرح کے اور بھی کچھ سوالات تھے۔ بعد میں پھر رسول اللہ نے بہت زیادہ سوالوں کی طرف جانے سے اجتناب کیا، کیونکہ وہ ایسے سوال تھے کہ اچھا جی بکری کے بجائے اونٹ مل جائے، اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے۔ تو کچھ چونکہ نئے نئے لوگ یہ مسلمان ہو رہے تھے، ان کے ذہنوں میں بڑی چیزیں تھیں کہ پتہ نہیں اسلام کیسا مذہب ہے، لیکن اسلام جو ہے نا صرف اور صرف ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو معبود نہیں کرنا، کسی کو اپنا خدا نہیں ماننا، صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہی کلمہ توحید ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام وفد ثقیف آیا۔ اب وفد ثقیف جو ہے یہ رمضان سن 9 ہجری میں جب تبوک سے رسول اللہ کی واپسی ہو گئی تب یہ لوگ حاضر ہوئے، اور اس قبیلے میں بھی اسلام کے پھیلنے کی یہ صورت ہوئی کہ رسول اللہ نے ذیقعد سن 8 ہجری میں جب غزوہ طائف ہوا تو اس سے واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس سے پہلے اس قبیلے کے سردار عروہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنے قبیلے میں چلے گئے تھے ثقیف میں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن اتنے لوگ بدظن تھے۔ اب یہ آپ کو دیکھیں بڑی اہم بات بتانے والا ہوں یہاں پہ حضرت عروہ بن مسعود کے حوالے سے۔ حضرت عروہ بن مسعود اس قبیلہ ثقیف کے سردار ہیں، بڑے ہیں۔ اب قبیلہ ثقیف ان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ بھئی مسعود، آپ عروہ بن مسعود کو کہ ابن مسعود کہ اگر آپ کہیں تو ہم اپنی بیٹیاں آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ یہ بڑی بات ہوتی تھی کہ آپ کسی سردار کے لیے لوگ اپنی بیٹیوں کو کہتے تھے قدموں میں رکھ دیں، یعنی آپ بس رکھ لیں، جو چاہے ان کے ساتھ کریں، عورتیں دے دیں اپنی، یعنی اتنی ان کے تقدس، محبت، یا آپ یہ کہہ لیں کہ عقیدت تھی، اتنا اہم سمجھتے تھے۔ آپ جو ہم سے مانگیں آپ کو ہم سب دے دیں۔ یہی شخص جب مسلمان ہو جاتا ہے، تاریخ میں ابھی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اور جب اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، تو قوم کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں عروہ یہ کیا آپ نے بات کر دی، ابن مسعود یہ تو آپ نے بات ہی غلط کر دی۔ اور اسی پہ بحث مباحثہ عروہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ کیا تم وہ لوگ نہیں ہو کہ میں کہتا تو تم تو اپنی بیٹیاں میرے قدموں میں رکھ دیتے، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو کہ تم نے اپنی عورتوں سے زیادہ مجھے محبوب جانا، اور آج جب میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں تو تم لوگ مان نہیں رہے، یعنی اب تو تمہارا سردار مسلمان ہو گیا تو تم بنو ثقیف والوں مان جاؤ۔ لیکن بنو ثقیف کو کیا چاہیے تھا؟ ترجیح کیا تھی؟ زنا، ترجیح کیا تھی؟ شراب، ترجیح کیا تھی؟ یہ آوارہ گردی اور بے حیائی۔ تو اس قبیلے کے اندر بے حیائی بہت تھی، لہٰذا جب حضرت عروہ بن مسعود نے بڑی کوشش کی، بحث مباحثہ ہوا، سختی کی، تو یہاں پر حالات بگڑ گئے۔ قوم نے اپنے ہی سردار عروہ بن مسعود کو قتل کر دیا، جان سے مار ڈالا، شہید ہو گئے۔ چند مہینے گزرے تو اس کے بعد اب قوم کے لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، بات جو ہے مسلمانوں تک جائے گی، عروہ بن مسعود کے ساتھ جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس کے بدلے ہمارے لیے بڑا برا ہوگا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ پھر ان کو سمجھ آیا بھائی وہ صحیح کہہ رہے تھے، مسلمان ہونا پڑے گا۔ لیکن اب جو مسلمان ہو رہے ہیں اب یہ مسلمانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلامی لشکر کے خوف سے ہو رہے ہیں، اس طرح تبلیغ پہ نہیں ہو رہے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ انہوں نے کہا پہلے ایک آدمی کو تم جا کے رسول اللہ سے بات کرو، وہ ڈر گیا، اس نے کہا میں کیسے بات کروں، ہم نے جو اپنے سردار کے ساتھ کیا وہ مسلمان ہو گئے تھے بھائی، اللہ کے رسول کے صحابی بن چکے تھے، ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ بہرحال یہ 6 آدمیوں کا پورا ایک وفد بنا۔ اس وقت میں حضرت عثمان بن ابی العاص بھی تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے ان کی تبلیغ پہ، تو انہوں نے کہا میں بھی آپ کے وفد میں شامل ہوتا ہوں، لیکن یہ بہت کم عمر تھے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اندازاً میں کہہ سکتا ہوں کہ 14 سے 18 سال کے درمیان کی ان کی عمر ہوگی۔ اب یہ 6 افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، دربار نبوی میں، خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، تمام تر باتیں کی۔ تو اب حضرت عثمان بن عاص نے تو نہیں، لیکن جو باقی افراد تھے
جو مشرک تھے ابھی تک، انہوں نے رسول اللہ کے آگے شرط رکھ دی کہ یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، آپ ہمیں نہ ماریں اور کچھ عہد بنا لیں، ایسا بنا لیں کہ چلیں ہم اگر مسلمان ہو بھی جاتے ہیں تو ہمیں زنا کی اجازت رہے، شراب کی اجازت رہے اور سود کی اجازت رہے۔ ابھی تینوں کام ایسے ہیں، سود تو کھلی جنگ ہے اللہ سے، اور زنا اور شراب نوشی، شراب بالکل حرام ہو چکی ہے، اسلام کے اندر منع کر دیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سنی، ساتھ ہی ان کا ایک معبود تھا، یعنی ایک بت تھا لات کو کہتے تھے، اس کو بھی رہنے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری کوئی بھی بات منظور نہیں ہوگی، اگر تم نہیں اسلام قبول کرو گے تو پھر مسلمان تمہارے خلاف وہی کریں گے جو مشرکین کے خلاف ہوا ہے، یعنی تلوار اٹھے گی، یہ بات واضح ہے۔ تمہارا کوئی دوسرا دین تو ہے نہیں کہ تم کوئی عیسائی ہو یا تم یہود سے ہو کہ تم سے معاہدہ کر لیا جائے۔ بالآخر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلیں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ہماری شرائط نہیں مانیں، لیکن ہم اپنے اس خدا کو، اس بت کو، اس مٹی کے بت کو خود نہیں توڑ سکتے۔ تو آپ دیکھیں اگر آپ مسلمان ہو گئے تو پھر کیا حرج ہے؟ لیکن رسول اللہ نے یہ بات مان لی اور حضرت عثمان بن ابی العاص کو ان کا امیر بنا دیا جو انہی میں سے تھے، اور یہی حکم دیا کہ بھائی آپ اس کو توڑوائیں، اس بت کو۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ جب یہ وفد واپس ہو گیا تو مسلمان تو ہو گئے، لیکن پھر یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حضرت عثمان بن عاص آتے رہے، کیونکہ ان کو گورنر بنا دیا تھا ان کی جگہ کا، بہت کم عمر تھے، اسلام بھی سیکھا، نماز بھی سیکھی، اپنی قوم میں چیزوں کو پھیلایا بھی۔ اور صورتحال یہ ہوئی کہ اس بت کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کے ایک وفد کو بھیجا جس میں حضرت خالد بن ولید تھے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ ان دونوں کے ساتھ کچھ مسلمانوں کو بھیجا کہ بھئی جا کے ان کے بت کو ڈھا دیں، ان کو اپنے بت کو ڈھانے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب یہ سارے لوگ جمع ہو گئے، ویسے مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے اب ان کے دلوں میں خیال ہے ہمارے بت کو، ہمارے خدا کو ڈھا رہے ہیں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید موجود تھے، ان کے آگے پھر کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کا اپنا جاہ و جلال تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت مغیرہ کو کہا کہ ان کے بت کو ڈھائیں، توڑیں۔ بت کافی بڑا تھا، تو جب اس کو توڑنے کے لیے وہ گئے تو بڑی طاقت سے انہوں نے ایک سمجھیں کہ تلوار ماری تو ڈس بیلنس ہو گئے۔ حضرت مغیرہ تھوڑا سا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے تو گرے تو گرنے کے ساتھ ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مغیرہ ہلاک ہو گیا، یعنی اس کو ہماری اس دیوی نے مار ڈالا۔ یہ جو لات نامی بت تھا یہ مونس تھا، مونس سے مراد یہ کہ ان کی دیوی تھی، اس سے یہ پوجا پاٹ اور مانگتے تھے چیزیں۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ حضرت مغیرہ پھر اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا بت ہے، یہ مجھے کیا مارے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بھائی وہ اتنا بڑا بنا ہوا تھا کہ کوئی انسان جب اس پہ کوئی چیز مارے گا تو متوازن اپنے وزن کو نہ رکھ پائے تو پیر پھسل سکتا ہے، تو اس گرنے پہ وہ دیکھیں کہ اپنے بت کی اتنی تعریف وہ کرتے تھے۔ اب حضرت مغیرہ کو بھی بڑا غصہ آیا اور پھر چڑھ کے اس کو توڑا، یعنی ایک اونچی دیوار پر چڑھے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی صحابہ چڑھے، یعنی حضرت مغیرہ کے ساتھ، اور پھر وہ ایسا ڈھایا کہ زمین تک اس کی پوری بنیاد کھوکھلی کر دی، اس بت کو پورا پاش کر دیا۔ تو اس پہ جو زیور، اس پہ جتنا کچھ سونا چاندی اور اس کا لباس وغیرہ تھا وہ سب کا سب اتار لیا۔ تو مٹی کا بت تھا، اس کو اتنا سجا سنوارا ہوا تھا انہوں نے اور اس کو خدا بنایا ہوا تھا۔ پھر یہ ثقیف کے لوگوں کو، بنو ثقیف کے لوگوں کو سمجھ میں آیا یہ مٹی کا ہی بت تھا، اگر یہ اس میں اپنے آپ کو بچانے کی سکت ہوتی تو بچا لیتا، اور جو کچھ اس کا پھر مال و متاع اس بت کا نکلا تو اسے پھر رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا اور رسول اللہ نے اسے پھر تقسیم کر دیا۔ تو اس طریقے سے بنو ثقیف والے مسلمان ہوئے، لیکن ہوا یہ بھی تھا ناظرین کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ان کا ایمان ڈگمگا رہا تھا، اور جیسے ہی کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ لوگ سب سے پہلے مرتد ہو رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اسلام چھوڑتے ہیں بھائی۔ تو اس وقت یہی جناب حضرت عثمان بن ابی العاص جو بڑے نوجوان تھے، صحابی رسول تھے، حضرت ابو بکر سے سارا دین سیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ثقیف والوں تم سب سے آخر میں مسلمان ہوئے اور مرتد ہونے میں سب سے پہل کر رہے ہو، اور ابھی تو کچھ عرصہ پہلے رسول اللہ نے پردہ فرمایا ہے۔ تو یہ واقعہ رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا، یعنی اس کے بعد ہم یہ اندازہ لگا لیں بنو ثقیف کا کہ ان کے ایمان میں مضبوطی نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر آگے دور بڑھتا گیا، نئی نسل آتی گئی، تو پھر یہ قبیلہ بھی اتنا زیادہ آج کی تاریخ میں معروف نہیں رہا اور اس کے لوگ پھر مسلمان رہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہوا یہ
کہ بہت سارے خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کے نام، عمراؤں کے نام لکھے تھے، تو یمن سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد تھے بڑے بڑے، ان کے جواب آنا شروع ہو گئے، انہوں نے اپنے جواب کے ذریعے دین اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یمن بھیجا تاکہ وہ جزیہ لے لیں یا ان سے صدقات لے لیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ پھر ناظرین کرام، ایک وفد ہمدان ہے، یہ وفد بھی سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، جب تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح ہونے کے بعد واپس آ گئے تو تب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس وقت حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امیر مقرر کیا اس وفد کے، ہمدان نامی وفد کا، اور کہا کہ ان کی قوم میں جائیں، جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں آپ مزید ان سے بات کریں، تبلیغ کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو وہاں بھیجا۔ 6 مہینے حضرت خالد بن ولید وہاں مقیم رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ خالد کو واپس بھیج دیجیے گا۔ تو حضرت علی گئے، پھر قبیلہ ہمدان کے پاس جا کر رسول اللہ کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی، تو پھر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اور پھر حضرت علی نے آ کر جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وفد ہمدان یعنی جو قبیلہ ہمدان تھا اس پر سلامتی کی دعا کی۔ اس کے بعد ایک وفد ہے بنی فزارہ کے نام سے، یہ بھی سن 9 ہجری کا ہی واقعہ ہے۔ تبوک سے جب واپسی ہو گئی تو اس میں 10 یا اس سے زیادہ کچھ افراد تھے بنی فزارہ کے، وہ سب کے سب اسلام لا چکے تھے، لیکن چونکہ قحط سالی تھی ان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا انہوں نے کروائی کہ یا رسول اللہ بڑے برے حالات ہیں، مالی طور پہ قحط ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تو بارش ہو گئی اور ان کی زمین سیراب ہوئی، اور پھر کھجور کے باغات ان کے دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے۔ پھر ایک وفد نجران ہے۔ اب یہ جو وفد نجران ہے یہ تقریباً کہا جاتا ہے 73 بستیوں پہ مشتمل تھا، بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے پاس سارے 73 بستیوں کو ملا کے آپ سمجھیں کہ ٹھیک ٹھاک ان کے پاس مردان جنگ تھے، 1 لاکھ یا اس سے زائد، لیکن یہ سب کے سب عیسائی تھے۔ اب یہ وفد نجران کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ وفد نجران کے تقریباً 24 آدمی جو تھے وہ بڑے اہم سمجھے جاتے تھے، اور ان میں سے 3 آدمی جو ان کے سربراہ تھے، جن کے نام تاریخ میں ہمیں یہ ملتے ہیں کہ ایک عبد المسیح تھا، دوسرا سید جوسقفائی تھا، اور تیسرے جو تھے وہ اسقف کے نام سے تھے، یعنی پادری تھے ان کے۔ تو یہ 3 افراد تھے۔ تو یہ ان کے تینوں مذہبی پیشوا بھی تھے، بڑے بڑے امیر لوگ بھی تھے، اور جو قبیلہ نجران ہے اس میں بڑا ان کا اثر و رسوخ تھا، عیسائی تھے سارے۔ یہ وفد مدینہ پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات رکھ دیے، اسلام کی دعوت کو فوراً قبول نہیں کیا۔ سوالات رکھے تو بالخصوص عیسائیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی، اور حضرت عیسیٰ پر انہوں نے بڑی باتیں پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ ساری آیتیں پڑھ کر بتائیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے۔ انہوں نے سب سنی، سننے کے بعد پھر چلے گئے، بڑا غور و خوض کیا۔ پھر اگلی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی آیات کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے بھی آگاہ کر دیا۔ جب ساری باتیں ہو گئیں جو بڑی اطمینان بخش باتیں تھیں، انہی باتوں کے اوپر حبشہ کے اندر اسلام پھیلا تھا، نجاشی بھی عیسائی تھا، لیکن یہ جو عیسائی تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ یہ ایک بات پر آ کر بہت برے طریقے سے ان کی سوئی رک گئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ یہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا مان رہے تھے۔ یہ وہ ایک بنیادی پہلو تھا جس پر آ کر معاملہ رک گیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بھائی اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہیں برکت دے گا، ہم سچے ہیں تو ہمیں برکت دے گا، لیکن اگر تم جھوٹے ہو تو پھر اللہ تمہارے اوپر اور تمہاری آنے والی نسلوں پہ لعنت کرے گا، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ پھر یہی معاملہ ہمارے ساتھ رکھے گا۔ اب انہوں نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباہلے کی دعوت دے دی تھی، یعنی آپ اپنے لوگ لے آئیں، ہم اور اپنے لوگ لے کر آتے ہیں، تو انہوں نے اپنے جو وفد نجران تھا، قبیلہ نجران تھا، اس کے اور مذہبی پیشواؤں کو بلا لیا۔ اب ان کے بڑے بڑے پادری کتابیں لے آئے، حضرت عیسیٰ پہ اترنے والی تمام جو صحیفے تھے وہ لے کر آ گئے، اپنے اپنے دلائل لے کر آ گئے کہ آج ہم بیٹھ کے ان سے مباہلہ کریں گے۔ لیکن کس سے مباہلہ کریں گے؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون جائے گا بات کرنے کے لیے؟ وہ لوگ جو حق پر ہوں۔ انہوں نے تو اپنے پادریوں کو حق پہ سمجھا تو وہ انہیں لے آئے۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو ساتھ رکھنا تھا جنہیں اللہ نے خصوصی طور پہ اس قرۂ ارض پہ، اس کائنات میں
مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا، اور وہ حق والے لوگ ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اگلے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی اجمعین، یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ 5 افراد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ امام حسین تو گود میں تھے، امام حسن بالکل چھوٹے بچے ہیں ابھی۔ اور ایک طرف سمجھیں کہ یہ جب 5 افراد چلتے ہوئے آئے تو ان کے پادریوں نے سب سے پہلے ان تینوں سے یہ سوال کیا کہ کون لوگ ہیں، تعارف تو کرائیں۔ جب تعارف کرایا کہ میں محمد بن عبداللہ، یعنی اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول، یعنی دین اسلام کو میں لے کر آیا ہوں، اور یہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا، یہ میرے بھائی حضرت علی اور میرے داماد بھی، اور ساتھ ہی میرے نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب یہ ذکر ہوا تو اس ذکر کے بعد، اس تعارف کے بعد، کیونکہ بات یہ ہو چکی تھی کہ جو حق پہ ہوگا اس کی بات مانی جائے گی، اور جو حق پر نہیں ہوگا، جو باطل ہوگا، یعنی جو پھر مباہلہ کرے گا باطل ہو کے حق والوں کے ساتھ، تو پھر اللہ کی جانب سے اس کے لیے بہت خطرناک قسم کا عذاب ہے۔ اب یہ لوگ بڑے جو ان کے مذہبی پیشوا تھے عیسائیوں کے، وہ ڈر گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنی اولادوں کو لے کر آ گئے، یہ تو سمجھیں جو خانوادہ نبوت ہے، نبوت کا سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن اس نبوت کے جو اثرات ہیں، یا جن لوگوں پر نبوت والا جو گھرانہ ہے، اس گھرانے کے جو افراد ہیں، وہ تو اللہ کے یہاں کیا مقام رکھتے ہیں، یہ بات ان کے عیسائی پیشوا جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے ہمت نہیں کی کہ وہ مباہلہ کر سکیں یا پھر وہ ایسی کوئی بات رکھ سکیں جس پر وہ یہ جانتے تھے کہ ایک ناحق بات ہے۔ یعنی ان کے روحانی پیشوا، مذہبی پیشوا عیسائیوں کے جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے بنائے ہوئے صحیفے لے آئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ انہی کے عیسائی رہنماؤں اور پیشواؤں نے سب کو روک دیا اور کہا کہ بھائی ان سے ہرگز مباہلہ نہیں کرنا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری آنے والی نسلوں پہ بھی خدا کا عذاب ہوگا، اور ہم اس تباہی سے نہیں بچ سکیں گے، نہ اس دنیا میں نہ بعد میں۔ لہٰذا صورتحال یہی ہوئی کہ یہ لوگ مباہلے سے پلٹ گئے، اور تاریخ اسلام میں یہ جو 5 افراد جمع ہوئے جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موجودگی میں لائے، تو یہ جو 5 نام ہیں انہیں پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام یہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے مان لیا کہ پھر ہم آپ کے سارے مطالبے ماننے کو تیار ہیں، مباہلہ نہیں ہوا، اور اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا، جس میں 2000 جوڑے کپڑوں کے دینے تھے، اور ہر جوڑے کے ساتھ 152 گرام چاندی بھی انہوں نے دینی تھی۔ تو 1000 جوڑے ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں طے کر لیا کہ وہ دیں گے، اور انہوں نے دیے۔ اور پھر اس صلح کا مال لینے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، لہٰذا وہ گئے، اور پھر اس طرح ان کے درمیان یہ معاملہ بنا۔ تو تاریخ اسلام میں ان وفود کا جب اسلام قبول ہو رہا ہے یا جن کے ساتھ معاملات طے پا رہے ہیں، تو اس میں اس قبیلہ نجران کا اہم یہ واقعہ ہے۔ اب ناظرین کرام اس کے بعد ایک وفد ہے بنی حنیفہ، اور یہ بھی سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس میں مسلمہ کذاب کا ذکر ہے۔ وہ اپنے 17 آدمیوں کے ساتھ آیا، لیکن یہ بھی بڑے شرائط لے کے آیا کہ اسلام قبول کروں گا تو ان باتوں پہ کروں گا، لیکن اب اس کا طور طریقہ، اس کا ایٹیٹیوڈ، غرور، تکبر ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ آ گیا اپنی فراست کی روشنی میں کہ یہ شخص اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی نیت نہیں رکھتا۔ اس میں ایک فرعونیت والا جھلک تھی اس کے اندر۔ تو پہلے تو اس نے یہ باتیں کی کہ آپ اس طریقے سے کر لیں ہمارے ساتھ معاہدہ، رسول اللہ کے سامنے اس نے پیشکشیں رکھی کہ ہم قبول کر لیتے ہیں اسلام، ہمارا قبیلہ بھی کر لے گا، لیکن آپ جب اس دنیا میں نہیں رہیں گے، نعوذ باللہ ایسی باتیں اس وقت کر رہے ہیں جب نبی اس وقت حیات ہے، تو آپ کے بعد ہمیں مل جائے نبوت کا یہ معاملہ، نبوت نہ کہیں تو خلافت کہہ دیں یا کچھ بھی، یعنی بعد میں ہمارے پاس آ جائے یہ ساری چیز، یعنی ہم بادشاہ بن جائیں سارے مسلمانوں کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کیا معاملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے مدینے میں یہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے تھے اور وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اسی رات پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو ان کو منع کر دیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، پھر انہوں نے کہا چلیں ہم کل اور بات کرتے ہیں، کچھ اور بھی ہماری باتیں، کچھ ہم بھی درمیانی راستہ نکالتے ہیں، یعنی
شرط اور شرائط کی بنیاد پہ مسلمان ہو رہے تھے جو صریحاً ناجائز تھا۔ تو اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی دکھائی، یعنی اب یہ خواب کی صورت میں وحی آئی ہے، اور یہ دکھایا گیا کہ اس میں سے سونے کے 2 کنگن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور یہ 2 کنگنوں سے مراد یہ لی جب اس خواب کی تعبیر ہے کہ 2 افراد جو ہیں وہ نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ اب جب اگلی صبح ہوئی، اگلے روز یا اس کے بعد جب بھی اس سے ملاقات ہوئی مسلمہ کذاب سے، اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو اب انہوں نے یہ سوچا رسول اللہ کی خدمت میں بڑے تحفے تحائف دیں، تو جو تحفے تحائف دیے اس میں بڑے خزانے تھے، بڑے قیمتی زیور تھے، تو وہ 2 کنگن بھی سامنے آ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے یہ خواب میں دیکھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی یہ کہہ دیا کہ یہ وہی ہے، مطلب مجھے تم سے وہی کذاب کی امید ہے اور تم ایک جھوٹے انسان لگتے ہو۔ اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی شرائط رکھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس تھے، تو مسلم اپنے کافی ساتھیوں کے ساتھ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ساری دیکھ لیا کہ یہ لالچ بھی دے رہا ہے، یہ ایسی باتیں بھی کر رہا ہے، اور یہ کھلی باتیں کر رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاروبار حکومت آپ کے بعد میرا ہو جائے، تو بڑی کھلے الفاظ میں اس نے بات کی تھی، تو پھر لوگ میری پیروی کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کے قریب گئے، یہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے قریب گئے کہ جیسے اس کو محسوس ہوا کہ میرے سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا کھجور کی ایک شاخ تھی، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا بھی چاہو گے لینا تو یہ بھی نہیں دوں گا تمہیں، یعنی یہ جو بالکل ایک ٹہنی تھی، ایک شاخ تھی کھجور کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی نہیں دوں گا، مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھو، اگر تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، جو اللہ نے طے کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے وہی حد ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے کیا طے کر لیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے رسول کو آخری رسول ماننا ہے۔ کسی مسلمان کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، کسی مسلمان کے پاس یہ بھی حق نہیں کہ وہ خود سے خلافت کا دعوے دار بن جائے، کسی مسلمان کے پاس دین میں تبدیلی کا کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ نے یہ حدود بتا دی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا، تمہارا وہ انجام ہوگا کہ تاریخ میں تم مٹ جاؤ گے، اور خدا کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب دکھایا گیا۔ یعنی یہاں واضح ہو گیا کہ خواب کے ذریعے وہ وحی آئی، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ 2 کنگن تھے، 2 کنگنوں میں سے یعنی کذاب ایسے پیدا ہوں گے، اس کی تعبیر یہ تھی، اور اس نے بھی جو معلومات جو رکھ رہا تھا تحفے تحائف، اس میں یہی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ یہاں سے مایوس ہو کے لوٹ گیا، لیکن یہ اس طرح لوٹا کہ جیسے ہم جائیں گے، سوچیں گے اور ہم سدھر جائیں گے، یعنی امیدوں پہ لوٹا۔ لیکن جا کے اس نے بڑی ایک نازیبہ اور بری حرکت کی کہ جب یہ چلا گیا لوگوں کے پاس تو وہاں جا کے جھوٹ بولا۔ جھوٹ اس نے یہ بولا کہ بھائی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کار نبوت میں شریک کر لیا ہے، نعوذ باللہ۔ کار نبوت میں شریک کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے بعد میں نبی کہلاؤں گا۔ تو یہ ایک مسلمہ کذاب کا سب سے بڑا جھوٹ اپنی قوم کے ساتھ تھا، اور اس نے جاتے ہی ان لوگوں کے درمیان ایک بڑی لوگوں کا دل جیتنے کے لیے کہا کہ آج سے چونکہ میں کار نبوت میں شریک ہوں نعوذ باللہ، اور میں جو بات کہوں گا وہی دین ہے، تو نعوذ باللہ میری طرف سے آج یہ اعلان ہے کہ زنا عام ہے، شراب حلال کر دی ہے تم پہ، یعنی زنا اور شراب حلال ہے، بغیر نکاح کے آپ جس کے ساتھ جو کرنا چاہیں کریں عورت کے ساتھ، اور شراب جتنی چاہیں پئیں، حلال ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے۔ اب آپ اس کی بہت خطرناک چیز ہے ناظرین، دیکھیں مشرک کھل کے شرک کرتا ہے، لیکن یہ جو کذاب ہیں یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ کتنی خطرناک بات کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اب ایک عام انسان کیا سوچے گا، جی اللہ واقعی ایک ہے، اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر شخص کہے گا ہاں یہی کلمہ حق ہے، اور یہ بھی کہا اس نے کہ آخری پیغمبر بھی ہے، لیکن نعوذ باللہ اس نے ایک بات جوڑ دی، یہ جو اضافہ کیا یہ ہے کذاب، یہ ہے وہ جھوٹ، یہ ہے آج کے دور میں قادیانیت، کہ اضافی کیا چیز جوڑ دی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوں، نعوذ باللہ۔ تو آج کے دور میں قادیانیت یہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، یا قادیانیت آج کے دور کی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مثل رسول ہیں، نعوذ باللہ، یعنی مثل ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی چلیں مثل رسول بھی نہیں لیکن ہم پہ ایسے کچھ معاملات ہیں کہ ابھی وہی معاملے چل رہے ہیں وہی کے۔ تو یہ سارے معاملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو چکی ہے۔ الرحیق المختوم کے معنی یہی ہے، مختوم مطلب ختم،
الرحیق مطلب یہ جو رحمت والا پورا ایک معاملہ ہے، یہ جو نبوت کا ایک سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، مہر لگ گئی۔ یعنی الرحیق کا مطلب وہ مہر ہے جس کے معنی یہ ہے کہ نبوت والی مہر اور المختوم ختم کر دی، یعنی اللہ نے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اب کوئی انسان نبوت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ خود اللہ کے نبی کا یہ فرمان تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں۔ یا حضرت علی سے متعلق جو بیان ہے اس میں بھی جو مولا کہہ کے قرار دیا گیا، تو اللہ کے رسول نے خود یہ باتیں اس طرح کہیں کہ نبوت کہیں نہیں ہے، نہ عمر کی طرف نہ علی کی طرف۔ درجات بتا دیے اللہ کے نبی نے کہ ہاں اللہ کے ہاں ان کے ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ یہ درجات ہیں۔ تو اس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں آج کے دور کے مسلمان کہ خلافت قائم رہی، اور پھر آپ چاروں خلیفہ میں دیکھ لیں باری باری خلافت مل گئی، لیکن کذاب نے جو حرکت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اس نے یہ جھوٹ پھیلا دیا، اور یمامہ کے اندر اس نے یہ جھوٹ پھیلا دیا۔ اب فوری طور پہ تو مسلمانوں کو نہیں پتہ لگ سکا تھا، اور یہ جو پورا کذاب کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر کی جب خلافت قائم ہوئی تو اس کے خلاف سخت قسم کی جنگ ہوئی۔ تو اتنے مسلمان گمراہ ہوئے کذاب کے اس پورے دھوکے میں آ کے کہ جب وہ جنگ ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں تو حفاظ کرام بھی اس میں شہید ہوئے، اور دونوں اطراف سے یہ معاملات ہوئے، یعنی لوگ بہکاوے میں آ گئے۔ اور کس طرح آ گئے کہ اس شخص نے جھوٹ کو پھیلایا۔ تو اسی لیے پوری دنیا کے اندر اب یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر کوئی بھی نبوت سے متعلق کوئی جھوٹ بولے گا، اپنے آپ کو شریک ٹھہرائے گا، یا آج کی تاریخ میں یا آج سے کچھ سال پہلے کی تاریخ میں بھی کہے گا کہ جی نبوت کا سلسلہ ہے، یا قادیانیت والا معاملہ ہوگا یا احمدیت والا معاملہ ہوگا، تو اس کے خلاف تلوار اٹھانا جائز ہے۔ خلافت صدیقیہ سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ ناظرین کرام، ہوا یہ کہ اتنا لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے کہ اس کو نعوذ باللہ یمامہ کا رحمان کہلانے لگا، یعنی لوگ اس کو کہتے تھے یہ یمامہ کا رحمان ہے، بڑا رحم دل ہے، کیونکہ نفسانی خواہشات کو اس نے حلال کر دیا تھا جس کو اللہ نے سخت منع کیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن نواحہ اور ابن اسال یہ مسلمہ کذاب کے قاصد بن کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی یہ پتہ کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلمہ کذاب نے اپنے علاقے میں جا کے، یمن میں جا کے وہاں پر کیا باتیں کہی ہیں۔ تو انہوں نے جو باتیں کہیں نعوذ باللہ، انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن نعوذ باللہ انہوں نے مسلمہ کو اللہ کا رسول قرار دیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر قاصدوں کو قتل اگر میں کرتا کسی کو تو وہ تم دونوں ہوتے، کیونکہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اس بات پر غصے کا اظہار کیا۔ تو ناظرین کرام، سن 10 ہجری میں ہی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور سن 12 ہجری میں اس کے خلاف صحیح معنوں میں خلافت صدیقی میں یمامہ کے اندر اس کو قتل کیا گیا تھا، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا جب یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اتنے عرصے میں اس نے اتنا جھوٹ پھیلایا دین کو لے کے، خود کو نبی کہلوایا اس نے، اور نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کیا، فوج تیار کر لی۔ اور وہ جنگ نعوذ باللہ ایک ایسی جنگ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑے، صرف ایک اس مسلمہ کذاب کے حوالے سے اس کی بیوی کا بھی اس میں بڑا ایک کردار تھا، اس کے خاندان کے بھی کچھ لوگوں کا کردار تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو قتل کون کر رہا ہے، یعنی دیکھیں اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے وہ لینا ہے۔ وہ شخص جس کا نام وحشی تھا، اب یہ حبشہ کا تھا، اور یہ وہی شخص ہے جو احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ لیکن اب چونکہ معاملات آگے بڑھ چکے تھے، فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے، تو اس شخص سے پھر اللہ نے یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کو قتل کروایا تھا۔ ایک اور شخص ہے ناظرین کرام جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دور میں، اختتامی دور میں، یعنی نبوت کا اختتامی دور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو آخری ماہ ہیں اس دنیا کے اندر، اس میں اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا نعوذ باللہ۔ اسود انسی اس کا نام تھا، یہ یمن میں بڑا فساد برپا پیدا کر رہا تھا۔ تو ایک دن ایک رات پہلے حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ کون سا دن اور کون سی رات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما رہے تھے۔
تو اس سے ایک رات پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ لگا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کے دور میں جو یہ اسود عنسی نعوذ باللہ رسول ہونے کا دعوے دار پیدا ہو گیا، تو اس کو آپ کے ایک صحابی نے قتل کر دیا۔ تو یہ بڑا اہم واقعہ تھا مسلمہ کذاب، اور اس کے پورے قبیلے کے حوالے سے اور اس شخص کے حوالے سے، اور یہ دونوں قتل ہوئے۔ اس کے بعد ایک وفد تھا بنی عامر بن صعصع۔ اب اس وفد کا کیا ہوا کہ عامر بن طفیل بڑا خدا کا دشمن تھا، اور یہ لوگ سب اس میں شامل تھے، اور یہ سب اپنی قوم کے بڑے شیطان لوگ تھے۔ عامر بن طفیل وہی شخص تھے جس نے 70 صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کے لے گیا تھا، جو گزشتہ قسطوں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کر دیا اور پھر شہید کروا دیا تھا اس نے۔ تو یہ بڑا خطرناک عیار مکار شخص تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، اربد اس کا نام تھا۔ تو یہ دونوں اب اس نیت سے مدینے آئے، یعنی دیکھیں اتنا پھیل رہا ہے اسلام کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں عداوت ہے، جن کے دل سیاہ ہیں، جو کسی طرح ہدایت لے ہی نہیں پا رہے، کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد نہیں لے پا رہے، تو وہ دشمنی سے باز ہی نہیں آ رہے۔ تو یہ دونوں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کی نیت سے مدینے آ گئے، اور یہ اپنا ایک وفد بنا کے آ گئے۔ گفتگو شروع ہوئی، باتوں میں لگایا اللہ کے نبی کو، اور پیچھے یہ اربد نامی شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہل قدمی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلا گیا تاکہ پیچھے سے یہ وار کرتے، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے حملہ کرنے کے لیے تلوار نکالنی چاہی تو اس کے ہاتھ پہ فالج آ گیا، اس کا ہاتھ ہی نہ چلے، اس سے تلوار ہی نہیں نکلی، میان سے تلوار ہی باہر نہیں نکلی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے کھڑا ہے اور پیچھے یہ تلوار نہیں نکال پا رہا کہ یہ حملہ کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پورا ان کا وفد بیٹھا ہے، یہ قبیلہ صعصع کا، یہ پورا بنی عامر بن صعصع، ان کے لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اربد کو کہ تلوار ہی نہیں نکال پا رہا، اتنا اچھا موقع ہے قتل کر دے، نعوذ باللہ نہیں نکلی ناظرین کرام اس سے تلوار، اس کے ہاتھ پہ فالج ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ نے اپنے نبی کو تو محفوظ رکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تو ان دونوں پر بددعا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واپسی پر اللہ نے اربد اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ جب یہ وہاں سے مایوس ہو کے لوٹے کہ نہ مسلمان ہوئے، نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثم نعوذ باللہ قتل بھی نہیں کر سکے، تو یہ بڑے پشیمان اور مایوس ہو کے لوٹے۔ تو یہ اربد نامی شخص جو ہے اپنے اونٹ پہ جب جا رہا تھا، مدینے سے باہر نکل گیا تو ایسی بجلی گری، آسمانی کڑکتی ہوئی بجلی، کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دم جل بھن گئے، ان کے اندر سے بجلی گزری اور یہ اپنے جانور سمیت وہیں ہلاک ہو گیا، مر گیا، شناخت میں بھی نہیں آیا۔ دوسرا شخص جو اصل سازشی تھا، اس وقت 70 صحابہ کو جھوٹ بول کے لے گیا تھا، شہید کروایا، عامر بن طفیل، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے منصوبہ بنا کے آیا تھا، مایوس ہو کے تو لوٹا، لیکن اللہ کے نبی کی بددعا بڑی خطرناک ہے۔ یعنی قریش کے سرداران ڈرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی نے بددعا دے دی تو حال برا ہوگا، اور بدر میں یہی ہوا کہ سارے کٹے پڑے تھے۔ تو اس کو جب بددعا دی تو اس کے بارے میں صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ اس کے گردن میں ایک ایسی گلٹی نکل آئی جو جانوروں کے نکلتی تھی، بالخصوص عرب کے اونٹوں کے، جب وہ بیمار پڑتے تھے تو وہ اتنی پھیل جاتی تھی تو اس سے بڑی درد اور تکلیف ہوتی تھی، تو یہ طاعون کا شکار ہو گیا اس سے، اور ایک ایسی عورت کے گھر میں اس کا انتقال ہوا، یا وہاں پر یہ مر گیا تڑپ تڑپ کے، کہ یہ اینڈ میں کہتا رہا کہ آخر میں اس کے منہ پہ الفاظ تھے کہ دیکھو میں اس گلٹی سے مرا، وہ بھی بن فلاں کی ایک عورت کے گھر میں، یعنی اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتا تھا کہ ہم اعزاز والے لوگ ہیں، تو اس کو گھٹیا ترین موت ملی۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک وفد تجیب ہے، اور وفد تجیب کے جو لوگ تھے وہ اپنی قوم کے صدقات کو، جو فقراء سے فاضل بچ گئے تھے، وہ لے کر مدینے آ گئے، اور ان کے 13 آدمی تھے، اور انہوں نے قرآن سیکھا، سمجھا، اور پھر یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ایک وفد طئی ہے، اور ان کے وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہ سوار حضرت زید الخیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ ان کے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے، پسند کرتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور رسول اللہ ان کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے تھے کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی
پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی پایا. یعنی رسول اللہ کے آگے کسی بھی آدمی کی بڑی خوبیاں بڑائی بتاتے تھے، جب وہ آدمی آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جج کرتے تھے اس کی شخصیت، تو وہ ایگزیکٹ وہ باتیں نہیں ہوتی تھی. لیکن حضرت زید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے اور یہ فرمان ہے کہ ان کے بارے میں، حضرت زید الخیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بڑے بہترین شاہ سوار تھے، اخلاق کے بڑے اچھے مالک تھے، بڑے خوبصورت تھے، شخصیت بڑی اچھی تھی. یعنی رسول کی زندگی میں اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخصیت کی تعریف کی ہو تو وہ حضرت زید الخیل ہے، کیا مقام ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کے اوصاف اور خوبیاں جتنی بتائی گئیں لیکن جب یہ ملے تو اس سے زیادہ ان میں تھیں. اللہ اکبر. اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید الخیر کا لقب دیا یا نام دیا. تو ناظرین کرام، اس طرح یہ سن 9 ہجری اور 10 ہجری میں بالخصوص جو وفود مسلمان ہوئے، اور بھی اس میں کئی قبائل تھے، لیکن جو اہم نام تھے اور جو اہم واقعات تھے وہ ہم نے آپ کو اس قسط میں بیان کیے. اب ناظرین کرام، سن 10 ہجری کا بھی آپ سمجھیں کہ ذی القعدہ کا مہینہ لگ چکا ہے اور ان پورے ایام میں وفود کے مسلمان ہونے کا سلسلہ جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین بھی سکھا رہے ہیں، اسلامی ریاستیں بھی قائم ہو رہی ہیں، گورنرز مقرر ہو رہے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے. عرب سے باہر تک اب اسلام نے پھیلنا شروع کر دیا ہے، مکے کا نظم و ضبط مضبوط ہو گیا ہے. لیکن اس سن 10 ہجری کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کی جانب جو ہے اب روانہ ہونا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شک غیب کا علم نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام انسان نہیں تھے، اس لیے اللہ کی جانب سے آپ کو اس قسم کی اشارے اور بشارتیں مل گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اب زیادہ عرصہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت نہیں بچا ہے. اور حضرت معاذ بن جبل سے بھی آپ نے ایسی ہی ایک بات کہی تھی جو میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا، اور وہ مکمل قسط حجۃ الوداع کے حوالے سے ہوگی. تو اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.